جی السلام علیکم، میں مس جمیلہ ہوں، کلاس 10th کو ایجوکیشن کروا رہی ہوں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے 9th کلاس میں پہلے پیپر اٹیمپٹ کیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس ٹائپ کا پیپر آپ کا آتا ہے۔ تو آج ہم ایجوکیشن، جس کو اردو میں مبادیات تعلیم کہتے ہیں، اس کی پیئرنگ اسکیم 2026 جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی جو بک ہے وہ چینج نہیں ہوئی۔ جیسے پہلے آپ کے اسلامیات اور مطالعہ میں چل رہا تھا کہ مطالعہ اور اسلامیات دونوں تھے، لیکن پچھلے سال میں کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسلامیات الیکٹیو 9th میں کیا اور اب 10th میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن مبادیات تعلیم جو ہے یہ آپ کی بک سیم وہی ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پہلے 5 چیپٹرز جو ہیں وہ 9th کلاس میں کیے ہیں، تو اگلے جو 4 چیپٹرز ہیں وہ اب آپ کے 10th کے لیے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم اپنی جو ہے وہ اسکیم شیئر کریں گے۔ اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اس میں کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ جی بیٹا، تو یہ ہمارا پیپر ہوتا ہے 75 نمبر کا، کل نمبر اس کے ہوتے ہیں 75، جس کا جو حصہ معروضی ہے اس میں سب سے پہلا جو سوال نمبر 1 آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے آپشنز کا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کل 15 دیے گئے ہوتے ہیں اور اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں، ایک ایک نمبر کا آپشن ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 15 نمبر کیسے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں ان 4 یونٹس پہ۔ آپ کے یونٹ نمبر 6، 7، 8 اور 9 4 یونٹس ہیں، جن میں سے یونٹ نمبر 6 میں سے آپ کے 4 آپشن آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یونٹ نمبر 7 میں سے آپ کے 4 آپشنز آئیں گے، تو یوں یونٹ نمبر 6 اور 7 کے مل کے 8 آپشن آپ کے یہاں سے بنیں گے۔ یونٹ نمبر 8 کی طرف اگر آپ جائیں تو 4 ہی آپشنز آپ کے یونٹ نمبر 8 سے بن رہے ہیں۔ تو لاسٹ یونٹ ہے آپ کا یونٹ نمبر 9، جن میں سے آپ کے آئیں گے 3 آپشنز، یوں مل کے 4، 4، 8، 4، 12 اور 3، 15 آپشنز آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، جو آپ کے فرسٹ کوسچن کو کمپلیٹ کریں گے، اور یہ اس کے کل نمبر بھی ہوں گے آپ کے 15۔ چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف، جس میں آپ نے کیا کرنا ہے، مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال نمبر 2، 3 اور 4 یہ تینوں کوسچن جو ہیں ان میں آپ نے شارٹ مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں، جہاں آپ کو 9 مختصر سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ نے 6 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، 6 کے آنسرز آپ نے لکھنے ہوں گے۔ ان 6 سوالات کی یا جو ٹوٹل دیے گئے 9 ہیں ان کی تقسیم دیکھتے ہیں کہ ٹاپک وائز یا یونٹ وائز کیسے ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 جو آپ کا پہلا شارٹ کوسچنز کا ہوگا، وہ ٹوٹل ہوں گے تو 9 سوالات، آپ نے اس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، اور یوں مل کے آپ کے ان 6 سوالوں کے 12 نمبر بن جائیں گے سوال نمبر 2 کے لیے۔ لیکن اس میں آپ کا یونٹ کون سا انکلوڈ ہے، یونٹ نمبر 6، فرسٹ یونٹ جو ہے آپ کا 10th کا یونٹ نمبر 6 ہے۔ 9 کے 9 سوالات آپ کے اس میں آ جائیں گے، اور یوں آپ کے 12 نمبر جو ہیں وہ، اگر آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو 12 کے 12 آپ نمبر یہاں سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، یعنی گیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو 2 یونٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونٹ نمبر 6 کے بعد جو اگلا یونٹ نمبر 7 اور یونٹ نمبر 8، یعنی کہ 10th کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یونٹ نمبر 2 اور 3 آپ کا بن جائے گا۔ تو اس میں سے آپ کے یونٹ نمبر 7 میں سے 6 سوالات ہوں گے، اور یونٹ نمبر 8 میں سے 3 سوالات ہوں گے، یوں مل کے آپ کے بن جائیں گے 9 سوالات، اور یہاں بھی آپ نے 6 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ جب آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، 2 نمبر کا ایچ کوسچن ہے، تو یہاں بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہوں گے 12۔ جی سوال نمبر 3 میں ہم نے دیکھا کہ یونٹ نمبر 6 اور 7 کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر
4 کی طرف. سوال نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے 2 یونٹس شامل ہیں. کون کون سا؟ یونٹ نمبر 8 اور یونٹ نمبر 9. اب یونٹ نمبر 8 سے دیکھیں اگر آپ تو آپ کے آنے ہیں 4 سوالات اور یونٹ نمبر 9 سے آنے ہیں آپ کے 5 سوالات. تو بیٹا اگر آپ غور کریں تو یونٹ نمبر 6 اور 7 کو زیادہ اچھا تیار کرنے کے بعد جو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ یونٹ نمبر 9 پہ کرنا ہے تو زیادہ سلیبس نہیں ہے، صرف 4 یونٹس ہیں، لیکن آپ نے جو زیادہ اچھے سے تیار کرنے ہیں وہ 6، 7 اور 9 ہیں. 8 کو اگر آپ غور کریں تو اس میں سے بھی جو تھرڈ کوسچن ہے اس میں بھی آپ کے صرف 3 ہے، اور فورتھ کوسچن میں اگر آپ جائیں تو یہاں بھی آپ کے صرف شارٹ کوسچن جو ہے وہ 4 ہیں، یعنی کہ یہاں بھی زیادہ جو وہ ہوں گے یونٹ نمبر 9 سے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یونٹ نمبر 6، 7 اور 9 کو آپ زیادہ فوکس کریں گے. 8 جو ہے اس پہ تھوڑی توجہ کام رکھیں گے، لیکن اس کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا کمپلیٹلی، کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 8 اور 9 میں سے بھی مل کے آپ کے ہو جائیں گے 9 سوال. ان 9 میں سے آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں 6، تو یہ بھی آپ کا ہو جائے گا 12 نمبر کا. اب آپ کے ٹوٹل جو ان سوال نمبر 2، 3 اور 4 کو جو کور کر رہا ہے اس میں سے آپ کے بن جائیں گے 36 مارکس. اگر آپ ان 3 یونٹس کو یونٹ نمبر 6، 7 اور 9 کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے بیٹا کہ آپ 36 مارکس یہاں اور 15 مارکس جو ہیں وہ آپشنز میں اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اب ہم اپنے تفصیلی سوالات کی طرف. جو تفصیلی سوالات کا ہمارا پارٹ ہوگا وہ ٹوٹل ہوگا 24 مارکس کا. ہر کوشچن کے ہوں گے 8 نمبر. شارٹ کوشچن میں تو آپ کے 2 نمبر کا ہوتا ہے نا. لانگ میں کیا ہوگا آپ کا؟ ایچ لانگ کوشچن ول بی 8 مارکس. ٹھیک ہے، ہر کوشچن کے 8 نمبر ہوں گے اور 3 آپ اٹیمپٹ کریں گے. تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 یعنی کتنے؟ 1، 2، 3، 4 اور 5 سوالات میں سے کوئی سے 3 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 3 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ جو 5، 6، 7، 8، 9 ہے یہ کس کس یونٹ سے کتنے کتنے آ سکتے ہیں. تو پہلا سوال آپ کا بنتا ہے سوال نمبر 5 جو آپ کا کوشچن آئے گا یونٹ نمبر 6 سے. سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، یہ آپ کا آئے گا یونٹ نمبر 8 سے. سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، یہ آپ کا یونٹ نمبر 7 سے ہی بنے گا. سوال نمبر 8 جو ہے وہ آپ کا بنے گا یونٹ نمبر 9 سے، اور جو سوال نمبر 9 ہے یہ بھی یونٹ نمبر 9 سے. اگر آپ غور کریں تو 9 والا اور 7 والا کوشچن اور یونٹ نمبر سیم ہے. ٹھیک ہے، یوں آپ کے کوئی سے 3 کوشچنس اٹیمپٹ کرنے سے، اگر جو میں نے یونٹ آپ کو بتائے ہیں کہ آپ یونٹ نمبر 6، 7 اور 9 پہ فوکس زیادہ کریں تو 3 لانگ آپ کے اس میں سے ایزیلی اٹیمپٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ یونٹ 8 پہ کم توجہ بھی دیتے ہیں تو بیٹا یونٹ 7 اور 9 کو اچھا تیار کرنے کے بعد آپ اپنے پیپر کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یو ول گیٹ 70+ مارکس. ٹھیک ہے جی بیٹا، تو آپ کے جو ٹوٹل مارکس کی ڈویژن ہے وہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے. فرسٹ کوشچن آپ کا ہوگا آپشنز کا جس کے 15 مارکس ہوں گے. سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ جس میں آپ شارٹ کوشچنز اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ آپ کے 12 مارکس کے ہوں گے، تو وہ بن جائیں گے 36 مارکس کے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس میں 3 کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 2 سے 6، کوشچن نمبر 3 سے 6 اور پھر کوشچن نمبر 4 سے 6. تو یہ 2، 3 اور 4 اس کے بن جائیں گے آپ کے 36 مارکس. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا لانگ کوشچنز. لانگ کوشچنز میں آپ نے ٹوٹلی 3 کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور 8 مارکس کے ہوتے ہیں، وہ بن جائیں گے آپ کے 24 مارکس کے. یوں ٹوٹل آپ کا 75 مارکس کا جو پیپر ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. بیسٹ آف لک بیٹا. جی بیٹا، تو میں نے آپ کے ساتھ پیرنگ اسکیم مبادیات تعلیم 2026
شیئر کی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جی بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پیپر جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی کہ آپ نے کوسچن کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کی پریزنٹیشن پہ۔ پیپر میں آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جیسے دیکھیں اس بچی نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہے سوال نمبر 2 حصہ اول میں، ٹھیک ہے، انشائی طرز میں۔ تو سوال نمبر 2 جس میں آپ کو 9 میں سے آپ نے 6 سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ بچی نے فرسٹ کوسچن اٹیمپٹ کیا ہے تو اس نے جو نمبرنگ دینی ہے نا وہ فرسٹ کی ہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پہ اس نے کوسچن نمبر 3 اٹیمپٹ کیا، 2 نہیں کیا، تو آپ نے کوسچن نمبر 2 قطعاً نہیں لکھنا، آپ نے نمبرنگ وہ دینی ہے جو آپ کے کوسچن پیپر پہ نمبرنگ دی گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں اب اس نے تھرڈ کوسچن اٹیمپٹ کیا ہے تو تھرڈ کا ہی نمبر دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگر آپ چلیں تو کوسچن نمبر 2 کے بعد اس نے کوسچن نمبر 3 جو اٹیمپٹ کیا ہے اس کا نمبر ہے 6، چونکہ یہ آپ کے کوسچن پیپر پہ نمبر 6 تھا اس لیے اس نے یہاں بھی نمبر 6 ہی لکھا۔ نیکسٹ اس نے 8 کیا تو 8 ہی لکھا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو کوسچن نمبر ہے، جو کوسچن کی ترتیب ہے نا اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو آپ کے کوسچن پیپر پہ نمبرز دیے گئے ہوں گے وہ آپ نے آنسر شیٹ پہ شو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ کوسچن سٹارٹ کریں گے تو اس میں بھی آپ بتائیں گے، یہ میں نے آپ کو صرف ایک پارٹ اس کا دکھایا ہے۔ سوال نمبر 3 جب آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں دوبارہ سے آپ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ سوال نمبر 3 ہے اور اس میں سے آپ اپنے کوسچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی نمبرنگ کی وہی ترتیب رکھنی ہے آپ نے جو آپ کے کوسچن پیپر پہ موجود ہوگی، اور اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3 کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ اگر آپ چلیں اپنے لانگ کوسچنز کی طرف تو لانگ کوسچن میں یہ دیکھیں یہ سوال نمبر 3 ہے، اس میں بھی دوبارہ سے آپ نے بتایا، یہاں بھی اس کی کوسچنز کی جو ترتیب تھی وہ اس نے وہی رکھی ہے جو کہ آپ کے کوسچن پیپر پہ موجود تھی۔ اسی طرح اگر آپ سوال نمبر 4 کی طرف جائیں اس میں بھی مختصر جوابی سوالات تھے تو وہاں بھی اس نے کیا کیا، اب یہاں اس کی ترتیب جو ہے وہ پیپر والی چل رہی ہے تو اس نے وہی نمبرنگ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں اگر آپ حصہ دوم کی طرف تو حصہ دوم میں آپ آج لکھیں گے، اوپر باقاعدہ مینشن کریں گے کہ 3 کے تفصیلی جوابات ہیں، جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو 5 سوالات دیے جائیں گے اور ان 5 میں سے آپ نے 3 کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ تو یہاں بھی آپ نے کوسچن کو جب اٹیمپٹ کرنا ہے اس میں باقاعدہ اس کی ہیڈنگز کا، اس کی ڈیٹس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو جب 2 اقسام آ جائیں گی تو آپ نے اس کو باقاعدہ مارکر کے ساتھ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ کوسچن آپ کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ ویسے تو آپ نے 9th میں بھی پیپر اٹیمپٹ کیا ہے تو 10th میں بھی بیٹا بہت اچھے سے پیپر اٹیمپٹ کیجیے گا تاکہ آپ بہت اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ بیسٹ آف لک۔